مشہور برطانوی سیاح ایڈورڈ لیئر کا کہنا تھا کہ دنیا کے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک وہ جنہوں نے تاج محل کا دیدار کیا اور دوسرے وہ جو اس کے دیدار سے محروم رہے۔ سنگ مرمر سے بنی عظیم الشان عمارت تاج محل مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے اپنی ملکہ ارجمند بانو، جسے ممتاز محل بھی کہا جاتا ہے، اسے لازوال محبت کی یاد کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے بنوایا تھا۔ ایک مرتبہ امریکی صدر کینیڈی کی اہلیہ جیکی کینیڈی انڈیا میں تاج محل دیکھنے آئی تو اس نے بین الاقوامی اخباری نمائندوں کو اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں یہ عمارت اس لیے دیکھنے آئی ہوں کہ کیا واقع کوئی مرد کسی عورت سے اس قدر پیار کر سکتا ہے۔ دنیا کا عجوبہ کہلانے والے تاج محل کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ہر سال 30 لاکھ سے زائد سیاح انڈیا جاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جس کی وجہ سے انڈیا کو دیگر سیاحتی مقامات کی نسبت سب سے زیادہ آمدنی تاج محل سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود انڈیا کے بجٹ میں تاج محل کا ذکر تک نہیں کیا جاتا، جس کی بنیادی وجہ انتہا پسند ہندو تنظیموں کا مذہبی تعصب ہے، جو محبت کی یاد میں بنائے گئے اس محل کو ایک مندر میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر رجنیش نے الہ آباد ہائی کورٹ کے لکھنؤ بینچ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ تاج محل کے اندر بند کمروں کو ہندوؤں کے لیے کھولا جائے، کیونکہ تاج محل کے کمروں میں ہندو دیوتاؤں کی مورتیاں ہیں، اس لیے ہندو تنظیموں کو مورتیوں کی کھوج لگانے کی اجازت دی جائے۔ یہ بات بالکل صاف ہے کہ جس طرح انتہا پسند ہندو تنظیم شیو سینا اور حکمران جماعت بی جے پی نے مل کر رام جنم بھومی کا بہانہ بنا کر عظیم تاریخی بابری مسجد کو شہید کروا دیا تھا، اسی طرح اب وہ تاج محل کو بھی مندر بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہندو تاج محل کو کبھی شیو کی عبادت گاہ تو کبھی تیجو محلیہ کا مندر کہنے لگے ہیں۔ حالیہ دائر کردہ پٹیشن سے پہلے سن 2015 میں بھی 6 ہندو وکلا نے مقدمہ دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل اصل میں شیو ہندوؤں کے بھگوان کی عبادت گاہ ہے۔ اس کے بعد سن 2017 میں بی جے پی لیڈر بنے کٹیار نے اس دعوے کو دہرایا تھا، یہاں تک کہ جنوری 2019 میں بھی بی جے پی کے ایک اور لیڈر اننت کمار ہیگڑے نے ایک انوکھا دعویٰ کر دیا کہ تاج محل مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے بنوایا ہی نہیں تھا، بلکہ اس نے ہندو بادشاہ جے سمہا سے بنایا خریدا تھا۔ ہندوؤں کے ایک اور مذہبی رہنما نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے بھکتوں کے ہمراہ تاج محل میں اپنے بھگوان شیو کی مورتی نصب کر کے ہی رہے گا۔ حقیقت شاید یہی ہے دوستو کہ مودی حکومت نے انڈیا میں تمام تاریخی اور بڑی مساجد کو مندر میں تبدیل کرنے کا خفیہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اسی منصوبے کے تحت مساجد کے لاؤڈ سپیکرز پر آذان دینے کی پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ اب ہندوؤں کے دعوے کو دیکھا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیوا مندر تھا تو اس کے دعوے میں اربوں ہندوؤں میں سے صرف چند ہندو ہی کیوں وبیلا مچا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی وجہ صرف سستی شہرت کا حصول ہے، یا پھر ہندو اکثریتی طبقے کو مسلمانوں کے خلاف ورگلایا جا رہا ہے۔ ستونوں کے راز تاج محل کے 4 مینار ہیں، چاروں کے چاروں محل کی بنیاد سے اٹھائے گئے ہیں، اور ایسا زلزلے کے ممکنہ نقصانات سے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ اگر کبھی کوئی ہولناک زلزلہ آیا بھی تو صرف مینار ہی گرے گا، باقی عمارت محفوظ رہے گی۔ تاج محل ایک عمارت نہیں دوستو، بلکہ ایک عجوبہ ہے۔ اگر تمام دن اس کو غور سے دیکھیں تو اس کی عمارت کے رنگ بدلتے محسوس ہوں گے۔ صبح سویرے اس کی عمارت کا رنگ گلابی دکھائی دیتا ہے، جوں شام ہوتی ہے تو یہ دودھ یا سفید دکھائی دیتا ہے، اور چاندنی رات میں سنہری دکھائی دیتا ہے۔ بھارت اس کی سیاحت کی وجہ سے لاکھوں روپے کما رہا ہے، مگر ابھی تک اس کی حفاظت کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں کیا گیا۔
تاج محل کی سنگ مرمر سے بنائی گئی عمارت اس علاقے میں اسموگ اور شدید نوعیت کی ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے پیلی پڑتی جا رہی ہے۔ آگرہ شہر میں تاج محل کے ارد گرد کے علاقوں میں بہت زیادہ فضائی آلودگی پھیلانے والی صنعتیں بند ہونی چاہیے۔ اس پس منظر میں بھارتی سپریم کورٹ نے اب اتر پردیش کی حکومت سے یہ تفصیلات طلب کر لی ہیں کہ اگر اس نے تاج محل کی دیرپا بنیادوں پر حفاظت کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہے تو عدالت کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ عدالت نے ریاستی حکومت سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایسا ویژن ڈاکومنٹ بھی تیار کرے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ وہ اس عمارت کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کرنا چاہتی ہے۔ ہندوستان کے محکمہ آثار قدیمہ نے پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ تاج محل مندر نہیں بلکہ اسلامی تاریخی عمارت اور مقبرہ ہے۔ ہندوستانی آثار قدیمہ حکام نے عدالت میں اس بات کے ثبوت میں 1920 میں جاری کردہ سرکاری نوٹیفیکیشن بھی پیش کیا جس میں تاج محل کی حفاظت کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ بھارتی حکومت ہر سال تاج محل سے 50 کروڑ سے زائد کی آمدنی حاصل کرتی ہے، اس لیے کچھ ہندو تنظیمیں اس پر نظریں گاڑ کر بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح تاج محل ان کو مل جائے تو نہ صرف سیاحوں کی آمدنی ان کے ہاتھ لگے گی بلکہ دولت مند ہندو عقیدت مند ذات پات کے لیے اربوں روپے فراہم کریں گے۔ تاج محل کے ارد گرد کے علاقے میں بہت سے نئے ہوٹلوں کی تعمیر کے علاوہ چمڑا سازی کے بہت سے نئے کارخانے بنائے جا رہے ہیں جس سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف آلودگی ہی اس کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ خود دریائے جمنا کا آلودہ پانی بھی تاج محل کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ مرکزی انفارمیشن کمیشن نے وزارت ثقافت کو یہ سفارش بھیجی ہے کہ تاج محل کی کیا حقیقت ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ مرکزی انفارمیشن کمیشن کے پاس ایک مقدمہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت آیا تھا۔ اس میں درخواست گزار پی این اوک نے تاج محل کے بارے میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ شیو من تیجو محلیہ ہے جسے شاہ جہاں نے ضبط کر کے ایک مقبرہ بنا دیا۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاج محل نہیں بلکہ تیجو محلیہ ہے۔ اس کی تعمیر شاہ جہاں کے ذریعے نہیں کرائی گئی بلکہ اسے راجہ جے سنگھ نے شاہ جہاں کو بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ اس کے ساتھ تاج محل کے اندر بنے کمرے اور تاج محل کے تعمیر کے مکمل جانکاریاں بھی مانگی تھیں۔ اس کے جواب میں تحقیق آثار قدیمی کے پبلک انفارمیشن نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس طرح کے کوئی بھی دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ مرکزی انفارمیشن کمیشن کے سامنے درخواست گزار پی این اوک نے یہ بھی مطالبہ رکھا کہ اگر تاج محل کی کھدائی کرائی جائے تو اس سے یہ تیجو محلیہ ثابت ہو جائے گا۔ کمیشن نے عرضی داں سے کہا کہ اس کی کھدائی متعلقہ مجاز اتھارٹی ہی کر سکتی ہے، ہم اس کے متعلق کسی طرح کا کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ درخواست گزار جو ایک کتاب تاج محل کے مصنف بھی ہیں، مسٹر پی این اوک نے جب یہ کتاب تاج محل کے متعلق لکھی تھی اس وقت انہوں نے خود کو مورخ بتاتے ہوئے سپریم کورٹ نے بھی ایک عرضی دی تھی جسے سپریم کورٹ نے سننے سے انکار کرتے ہوئے اس کو ڈانٹا بھی تھا۔ سال 2015 میں بھی آگرہ ضلع عدالت نے 6 وکلاء کے ذریعے داخل کی گئی عرضی کو قبول کیا جس میں اس بات کا مطالبہ تھا کہ تاج محل میں بھی پوجا کی اجازت دی جائے کیونکہ یہ شیو کا مندر ہے۔ وکلاء کے ذریعے داخل اس مقدمے میں ایک راجمان کو مدعی بنا کر اس کو تاج محل کی زمین کا مالک بھی بتایا گیا تھا۔ وکلاء نے اپنی عرضی میں کورٹ سے یہ کہا تھا کہ سن 1212 میں راجہ پرماردی دیو نے تیجو محلیہ کے نام سے اس کی تعمیر کرائی تھی جو موجودہ دور میں تاج محل کہلاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مندر کو بعد میں راجہ مان سنگھ نے حاصل کر لیا تھا جو اس وقت جے پور کے راجہ تھے، جن کے حاصل کرنے کے بعد اس مندر کو دیکھ بھال راجہ جے سنگھ کے ذریعے کی جا رہی تھی جسے شاہ جہاں نے 1632 میں حاصل کر لیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں نے اس کو اپنی اہلیہ کی یاد میں تبدیل کر دیا۔ اس کے علاوہ سال 2011 میں دوستو سپریم کورٹ میں بھی تاج محل کے متعلق ایک عرضی داخل کی گئی تھی جس میں تاج محل کو وقف جائیداد قرار دیے جانے کا مطالبہ تھا جس پر سنوائی ہونا سپریم کورٹ میں باقی ہے۔ اب تازہ صورتحال دوستو یہ ہے کہ پی این او کی درخواست کو سننے کے بعد
مرکزی انفارمیشن کمیشن نے متعلقہ محکمے کو تاج محل کے متعلق مزید حقائق فراہم کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔